حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے، جن کی والدہ بی بی مریم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدس کتاب انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کرنا شروع کر دیا اور اپنی والدہ کی طہارت اور پاکیزگی کا اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے، جب اس پر پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا۔ داہشی نابینا شخص پر وہ ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی، اور کوڑ کے مریضوں کو بھی شفا دے دیتے، اور اسی طرح کئی معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے۔ ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ یہودیوں اکثریت نے دیکھ کر بھی آپ کا انکار کیا اور آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ ان تمام رویوں کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت تبلیغ جاری رکھی اور اس پر ڈٹے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو رشوت، زنا، سود وغیرہ سے بچنے کی نصیحت کی، اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا کہا، اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی، مگر یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد تھے، اور آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن مجید میں ان کو حواری کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد تقریباً 12 بتائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ تو بیوی تھی، نہ ہی کوئی بچے۔ وہ شہر شہر جا کر دعوت تبلیغ دیتے تھے اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو ان کو اپنی دین کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ روایتوں کے مطابق اس وقت ایک بادشاہ ہوتا تھا، تو یہودیوں نے وہاں جا کر بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات اور کرامات دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور اپنی شہرت بڑھا رہے ہیں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ایک دن اس کی حکومت ہو جائے گی۔ لہٰذا بادشاہ نے یہ تمام باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل اور سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ان کا ایک حواری تھا جس کا نام تتیانوس تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا، لیکن وہ ایک منافق شخص تھا۔ وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین کی مشیت پر شاکر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کل صبح مجھے ایک شخص کچھ سکوں کے عوض مجھے فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے تتیانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ تتیانوس بادشاہ کے سپاہیوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیام گاہ پر پہنچ گیا، سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری بھی موجود تھے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر کے ایک چشمے سے نہا کر آئے تھے، اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو گھر کے روشن دان سے اوپر کی طرف اٹھا لیا گیا، اور تتیانوس یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف سے اوپر جا رہے ہیں۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے سمجھا کہ تتیانوس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے۔ اسی وقت تتیانوس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ جب تتیانوس باہر نکلا تو ان کے ساتھیوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں اور ان کو پکڑ لیا۔ سپاہیوں نے تتیانوس کو پکڑا اور لے کر چلے گئے۔ یہودیوں اور مشرکین اس کو دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، تو لوگوں کو شفا دیتا تھا، نابینا کو
بینائی دیتا تھا، اب تم رسیوں میں جکڑے ہوئے ہو، تم اپنے آپ کو ان رسیوں سے چھڑوا کر بتاؤ۔ اس کے بعد تتیانوس کو اسی جگہ پر لایا گیا جہاں پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکانا چاہتے تھے، اور اسی جگہ تتیانوس کی لاش لٹکا دی گئی اور اسے مار دیا گیا۔